اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 16 اکتوبر 2024۔ مکتوب افریقہ ستمبر 2024۔ ستمبر 2024 کے دوران براعظم افریقہ میں وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات کا خلاصہ۔ شہود آصف، استاد جامعہ احمدیہ گھانا۔ صومالیہ اور مصر کا ایتھوپیا کے خلاف اتحاد۔ ایتھوپیا کی گزشتہ چند سالہ معاشی ترقی خاص طور پر دریائے نیل اور بحیرہ احمر پر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ مصر کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ نیل اور سوئز کینال مصر کی معاشی اور اقتصادی شرح ہیں۔ 2011 میں ایتھوپیا کی طرف سے نیل پر گرینڈ ایتھوپین رینیسانس ڈیم GERD کی تعمیر کے آغاز سے مصر سے تعلقات خراب ہیں۔ مصر نے اس ڈیم کو اپنی بقا کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ مصر اپنے زیر استعمال پانی کا 90% دریائے نیل سے حاصل کرتا ہے، جسے وہ بجلی کی پیداوار، زراعت اور پینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایتھوپیا نے ڈیم منصوبے کو اپنی اقتصادی ترقی، توانائی کی آزادی اور قومی اتحاد کی کلید کے طور پر وضع کیا ہے۔ مصر کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا کو ڈیم کو قانونی طور پر بند کرنے والے معاہدے کے بغیر نہیں بھرنا چاہیے، جو ڈیم کے بہاؤ کے اثرات کے بارے میں خدشات کو دور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر نہیں چاہتا کہ ایتھوپیا کو بحیرہ احمر تک براہ راست رسائی ملے، مبادا اس کی نہر سوئز سے ہونے والی کمائی متاثر ہو۔ اسرائیل حماس جنگ اور بحیرہ احمر میں یمنی حوثی مہم سے پہلے مصر کو نہر سوئز سے تقریباً $9 بلین سالانہ ملتے تھے۔ 2024 میں حوثیوں کے حملوں نے یہ تعداد نصف سے بھی کم کر دی ہے۔ سوڈان میں خانہ جنگی کے بعد سے مصر صومالیہ کے ساتھ تیزی سے فوجی اور اقتصادی تعاون بڑھا رہا ہے۔ مصر اور صومالیہ نے دو طرفہ دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اگست میں صومالی صدر حسن شیخ محمد نے اپنے مصری ہم منصب سے ملاقات کی۔ افریقی یونین اور مصر نے کہا تھا کہ مصر صومالیہ میں افریقن یونین کے کثیر الجہتی امن مشن میں حصہ ڈالے گا، جو 2024 کے آخر میں موجودہ مشن کی تکمیل کے بعد 2025 میں شروع ہوگا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 5000 مصری فوجی مشن کے ایک حصے کے طور پر موغادیشو کے ارد گرد صومالیہ میں تعینات ہوں گے، جبکہ مصری میڈیا کا کہنا ہے کہ تعیناتی 10,000 تک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مصر نے اگست کے اواخر میں 1000 فوجی اور اسلحہ اور گولہ بارود موغادیشو بھیجا۔ مصری حکام نے کہا کہ مصر دفاعی معاہدے کے حصے کے طور پر بختر بند گاڑیاں، راکٹ لانچر، توپ خانہ، ٹینک شکن میزائل، ریڈار اور ڈرون بھیجے گا۔ صومالیہ نے افریقن یونین امن مشن کے تحت ملک میں موجود 4000 ایتھوپیائی فوجیوں کو ملک سے نکلنے کا کہہ دیا ہے۔ ان اقدامات سے صومالیہ، مصر اور ایتھوپیا میں تناؤ بڑھ رہا ہے اور مصر اور صومالیہ کا ایتھوپیا کے خلاف براہ راست یا پراکسی فوجی جھڑپوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ایتھوپیا نے سختی سے خبردار کیا ہے کہ اس کی سرحد پر بڑھتی ہوئی مصری فوج کی موجودگی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی ستمبر میں ترک قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات کو پٹڑی سے اتار سکتی ہے۔ مالی دہشت گردوں کا دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر حملہ۔ 16 ستمبر 2024 کو مالی کے دارالحکومت باماکو میں القاعدہ سے منسلک جماعت نصرت الاسلام والمسلمین
JNIM نے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ مسلح افراد نے ایئرپورٹ کے قریب شہر کے ایک ملٹری ٹریننگ سکول اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اس گروپ کو ساحل خطہ کا سب سے فعال عسکریت پسند گروپ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے مالی، برکینا فاسو اور نائجر میں متعدد حملے کیے ہیں۔ حملوں کے بعد باماکو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا۔ دہشت گرد گروپ کے مطابق انہوں نے بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ باماکو عام طور پر دہشت گرد حملوں سے محفوظ علاقہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن حالیہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گرد گروپوں کا اثر و رسوخ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے۔ مغربی نائجر میں دہشت گردوں کا کنٹرول۔ نائجر کے مغربی سرحدی علاقے میں داعش سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گروپ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے نائجر کی سیکیورٹی فورسز کے ایک قافلے پر حملے کر کے 25 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ بعض ذرائع کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 59 تک تھی۔ دہشت گردوں نے ضلعی دارالحکومتوں کے درمیان مین روڈ RN5 پر کنٹرول قائم کر کے چوکیاں بنا لی ہیں یہ علاقہ برکینا فاسو اور مالی کے ساتھ ملتا ہے۔ اس علاقے میں کنٹرول سے تینوں ملکوں میں دہشت گردوں کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ سرحدی ریاستوں میں فوجی کارروائیوں میں روک پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ISSP نے RNI پر بھی متعدد حملے کیے ہیں۔ یہ روڈ مالی کو بینن اور ٹوگو کی بندرگاہوں سے جوڑتی ہے اور اہم تجارتی شاہراہ ہے۔ N6 برکینا فاسو اور نائجر کی سرحد کے دونوں طرف مقامی دیہاتوں کے لیے اہم ہے، جبکہ N5 پورے مغربی نائجر کو جوڑتی ہے۔ سڑکوں پر کنٹرول سے دہشت گرد گروپوں کو زیادہ مالی فائدہ ہوتا ہے اور وہ ٹیکس کی مد میں بھاری رقوم جمع کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں فورسز نے اس علاقے میں کافی آپریشنز کیے ہیں، مگر متعدد وجوہات کی بنا پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ انتہا پسند عناصر کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں اضافے نے حکومتی فوجیوں کے حوصلوں کو پست کر دیا ہے۔ کئی سپاہی اور افسر اپنی ڈیوٹیز چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حکومت نے دہشت گرد گروپ ISSP کے ساتھ جنگ بندی کی کوشش بھی کی، مگر انہوں نے حکومتی سفیروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فوجیوں پر حملے کے بعد فضائی مدد یا کمک نہ بھیجنے کے فیصلے نے فوج کے اندر بھی ایک بے چینی پیدا کر دی ہے۔ بعض سرحدی علاقوں میں فوجیوں نے فضائی مدد کے بغیر گشت کرنے سے انکار کر دیا۔ علاقائی اور بین الاقوامی پابندیوں کے بعد سے ملک میں خوراک کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ فوجی بغاوت کے بعد سے نائجر کے کم از کم 11 لاکھ باشندے انتہائی غربت کی حد سے نیچے چلے گئے ہیں، جس سے اس ملک میں غربت کی حد سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد 14 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تعداد آبادی کا 50% سے زائد بنتا ہے۔ یاد رہے کہ جولائی 2023 میں فوجی بغاوت کے نتیجہ میں بننے والی حکومت نے مغربی ممالک سے تعلقات ختم کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل امریکی فوجیوں اور فرانسیسی ماہرین کو ملک سے نکال دیا ہے اور مغربی افریقہ بلاک ECOWAS سے بھی علیحدگی اختیار کر کے روس کے زیر اثر 3 ملکی بلاک بنا لیا ہے۔ اس صورتحال میں عالمی برادری نے نائجر پر پابندی عائد کرتے ہوئے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ رکھا ہے، جبکہ روس مغربی اثر کو کم کر کے افریقہ میں اپنا دخل بڑھا رہا ہے۔ روانڈا میں ماربرگ وائرس سے بیماری کا پھیلاؤ۔ روانڈا کی وزارت صحت نے 27 ستمبر 2024 کو ملک میں ماربرگ وائرس MVD کی بیماری پھیلنے کا اعلان کیا۔ 30 ستمبر تک ملک بھر میں 27 تصدیق شدہ کیسز اور 9 اموات کی اطلاع ملی ہے۔
وزارت صحت کے مطابق طبی عملہ انتھک محنت کر رہے ہیں تاکہ بہتر حفاظتی اقدامات کے ذریعے مہلک وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ تصدیق شدہ مریضان سے رابطے میں رہنے والے افراد کو تلاش کر کے الگ تھلگ کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے روانڈا کے باشندوں کو مزید تاکید کی کہ وہ حفظان صحت کو یقینی بنائے، صابن سے ہاتھ دھونے، ہاتھ صاف کرنے اور دوسرے افراد کے ساتھ رابطے میں ضروری احتیاط تدابیر اختیار کریں۔ ماربرگ وائرس کی بیماری MVD شدید اور اکثر مہلک بیماری ہے۔ یہ وائرس عام طور پر پھلوں کی چمگادڑوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ انسان سے انسان میں منتقلی متاثرہ شخص کی جسمانی رطوبتوں میں یا متعدی خون سے آلودہ آلات اور مواد کے ساتھ براہ راست رابطے کے ذریعے ہوتی ہے۔ فی الحال MVD کے لیے کوئی ویکسین یا مخصوص علاج موجود نہیں ہے۔ 29 ستمبر کو افریقہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے روانڈا کی مدد کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم روانہ کی ہے۔ سینیگال کے سمندر سے ایک کشتی سے 30 لاشیں برآمد۔ سینیگال کے حکام کا کہنا ہے کہ بحیرہ کوڈاکار سے 70 کلومیٹر دور سمندر میں ایک بحری جہاز کی اطلاع ملی۔ چیکنگ کرنے پر جہاز سے 30 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ لاشوں کی ناگفتہ بے حالت نے شناخت کے عمل کو مشکل بنا دیا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے سے سینیگال سے 1500 کلومیٹر دور اسپین کی کیزی جزائر جانے والے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مقامی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ جو ماہی گیر ساحل سے 60 کلومیٹر دور جاتے ہیں انہیں ایسی متعدد کشتیاں ملتی ہیں جن میں بے جان لاشیں ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ساحل پر مچھلی پکڑنے والے غیر ملکی بڑے ٹرالوں نے غریب ماہی گیروں کی زندگی اور آمدنی مشکل بنا دی ہے۔ اب وہ محض مچھلی پکڑ کر زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے یا تو ہجرت کا رخ کرتے ہیں یا پھر اپنی کشتیاں لوگوں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یورپی سرحدی ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ 2023 میں بحیرہ اوقیانوس کے راستے ہونے والی ہجرت میں پچھلے سال کی نسبت 161% اضافہ دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال تقریباً 40,000 تارکین وطن نے کیزی جزائر کا رخ کیا۔ قریباً 1000 راستے میں ہی مر گئے یا لاپتہ ہو گئے، اگرچہ حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ سینیگال کی حکومت نے اگست میں تارکین وطن کی اموات میں اضافے کو دیکھتے ہوئے غیر قانونی ہجرت سے نمٹنے کے لیے 10 سالہ منصوبہ کا اعلان کیا۔ دی فورم آن چائنا افریقہ کوآپریشن 4 سے 6 ستمبر تک بیجنگ میں FOCAF فورم کی 9ویں کانفرنس منعقد ہوئی جس میں 51 افریقی سربراہان مملکت شامل ہوئے۔ چین نے اگلے 3 سالوں میں بر اعظم میں $50 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ اس کانفرنس کے دوران چینی صدر نے 36 افریقی وفود کے ساتھ انفرادی ملاقاتیں کیں۔ سربراہی اجلاس کی افتتاحی تقریب میں چینی صدر نے افریقہ اور چین کی تاریخی وابستگی پر زور دیا اور کہا کہ ایک مشترکہ مستقبل کے لیے چین اور افریقہ میں گہری دوستی ہے جو نسل در نسل مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ چین اپنے بین البراعظمی منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے افریقہ میں اپنے قدم مضبوط کر رہا ہے۔ اس فورم کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اس وقت چین بڑی تیزی سے افریقہ میں امریکی اور یورپی اثر و رسوخ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ چین افریقہ میں بڑے پیمانے پر تعمیراتی اور تجارتی انفراسٹرکچر قائم کر رہا ہے، معدنیات کی کھدائی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور خام مال کی بڑی تعداد اپنے پاس ذخیرہ کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین گبون کے ساحل پر بحیرہ اوقیانوس میں ایک بحری اڈہ بھی بنانا چاہتا ہے۔
کئی ماہرین نے اس پیش رفت کو بحیرہ اوقیانوس کے افریقی ساحل پر ہونے والے امریکہ اور چین کے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی مقابلے سے تشبیہ دی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکہ کسی بھی ممکنہ اڈے کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کرٹ کیمبل نے جولائی میں گبون کے عبوری صدر برائس اولیگوئی نگوما کو متنبع کیا تھا کہ ملک میں چینی فوجی تربیت کی مجوزہ سہولت خطے کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالے گی۔ اس کے ساتھ صدر نگوما کے دورہ امریکہ سے قبل گبون کے لیے 5 ملین سیکیورٹی امداد کے پیکج کا بھی اعلان کیا ہے۔ کینیا، اسکول ہاسٹل میں لگنے والی آگ سے 21 بچے ہلاک۔ 6 ستمبر کو وسطی کینیا کے ایک اسکول ہاسٹل میں آگ لگنے سے 21 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ہل سائڈ اینڈار آشا پرائمری اسکول کے ہاسٹل میں 10 سے 14 سال کی عمر کے 156 لڑکے رہائش پذیر تھے۔ متعدد بچے شدید زخمی بھی ہیں۔ جمعرات کی رات اچانک ہاسٹل میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے بچوں میں سے متعدد کی شناخت ابھی ہونا باقی ہے۔ صدر نے عوام سے صبر کی اپیل کرتے ہوئے اس سانحہ پر 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری ایجنسیاں تاحال آگ لگنے کی وجہ تلاش کر رہی ہیں۔ کینیا میں گزشتہ چند سالوں سے اسکول ہاسٹلز، ڈارمیٹریز میں آگ لگنے کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔